الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان۔ ہر اتوار عصر سے مغرب یہاں بیان ہوتا ہے، انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ جو بدھ والی ترتیب ہے، جو ابھی کی مجلس ہے، یہ آئندہ یہاں نہیں ہوگی بلکہ ہیڈ آفس میں ہوگی۔ ہیڈ آفس کہاں ہے؟ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کا جو سگنل ہے وہاں پر ہے سٹی ٹاور، ایک بلڈنگ ہے، ایک بڑی سی LCD لگی ہوئی ہے۔ سٹی ٹاور کی بیک پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، الکحف ایجوکیشنل ٹرسٹ کے الحمدللہ بورڈ لگ گئے، تو آئندہ ہر بدھ کو 6:30 سے 7:30 یہ مجلس وہاں ہوا کرے گی، یہاں نہیں ہوگی۔ یہاں جو طالبات ہیں وہ پھر آن لائن لنک دے دیا جائے گا، تو جو طالبات ہوں گی ان کو انشاءاللہ آواز آ جائے گی۔ اور وہاں پہ اگلی بدھ سے جو مبارک سلسلہ شروع کیا جائے گا وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ولادت باسعادت سے لے کر آخر وقت تک ان کے حالات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک حالات کو ترتیب وار سلسلہ وار جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اب اس کی کافی قسطیں ہو سکتی ہیں، 40-50 بھی ہو سکتی ہیں، اللہ عالم 25 ہوں 50 ہوں، اور تفصیل سے ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے لیے ہمارا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے لیے تو آئیڈیل وہی ہے۔ آئیڈیل تب ہی بنیں گے جب ہم پورا بات کو جانیں گے، تب ہی ہم بنائیں گے۔ تو اچھا، اس میں ایک اور بھی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے۔ ایک تو مطالعے کا شوق ختم ہو گیا، امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا، کہیں کچھ مواد ملتا بھی ہے تو بعض جگہ ایسی چیزیں غلط طریقے سے بیان کر دی گئی ہیں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو صحیح طریقے سے صحیح بات کا آ جانا یہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے اگلی بدھ سے وہاں پہ تیاری آپ لوگ رکھیں اور اوروں کو بھی لے کر آئیں، بھرپور یہ ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ یہ تو ہو گئی اگلی بدھ سے سلسلہ وار جو ہماری سیرت کی ترتیب ہے، سیرت طیبہ کی، انشاءاللہ وہاں سے شروع ہوگی۔ آج جو ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ ایک اور سلسلہ ہے، مثالی عورتوں کا ایک سلسلہ، خواتین کا ایک سلسلہ۔ آج اس کا پہلا بیان ہوگا اور سیرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی جائے گی۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ یہیں پہ پورا کیا جائے گا اور اس میں بہت ساری خواتین کا ذکر آئے گا۔ بعض صحابیات میں سے ہیں اور بعض تابعین میں سے ہیں اور بعض ویسے ہی دنیا میں جو نیک زاہد مستورات گزری ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ یہ اپنا وقتاً فوقتاً چلتا رہے گا اور یہ اتوار کو ہوا کرے گا۔ آج چونکہ بدھ ہے تو یہ والا آج کر رہے ہیں، آگے سے انشاءاللہ اتواروں میں یہ چلے گا کچھ عرصہ۔ باقی درمیان میں جیسے رمضان آ جائے گا تو پھر رمضان کی ترتیب بھی آئے گی، کوئی اور موقع ہوگا، تو یہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا چلتا رہے گا۔ آج ہماری عورتوں کا جو آئیڈیل ہے وہ کون؟ جو دین سے ہٹے ہوئے خاندان ہیں، دور ہیں، وہ تو لالی ووڈ، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ یا اسی قسم کے معاملات میں رہ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی عورتوں کا، صحابیات کا انہیں نام بھی پورا نہیں پتہ، تو تعارف کا ہونا تو بہت دور کی بات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عورتوں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے، ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے لیے ان 5 کی تقلید اور ان کے طریقے بہت کافی ہیں۔ وہ 5 عورتیں کون ہیں؟ 2 تو پچھلی امتوں میں سے ہیں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی، اور بی بی مریم کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔
اور یہ دونوں جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بنیں گی، ازواج مطہرات میں سے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ 3 اس امت کی ہیں، ان میں سے 2 ازواج مطہرات ہیں اور 1 صاحبزادی ہیں۔ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں وہ کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 5 عورتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ امت کی عورتوں کو ان کی تقلید، ان کے فضائل، ان کے پیچھے چلنا، ان جیسا بننے کی کوشش کرنا، یہ ان کے لیے بہترین ہے۔ تو آج ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک واقعات سے اس سلسلے کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور بات، ان سے کیوں شروع کریں گے بھئی؟ بی بی عائشہ سے اور بی بی خدیجہ سے کیوں نہیں کریں گے؟ ساری ہی خوب فضیلت والی مستورات ہیں اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ بطول ہیں، جگر گوشہ رسول ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ رسول ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو یہ ایک ان کی خاص فضیلت ہے۔ باقی تینوں کی فضیلتیں مختلف جہات سے الگ الگ ہیں، سب کی اپنی اپنی جہت ہے۔ جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ زہد کے اندر اور اعلیٰ نسب ہونے میں ان کی اپنی شان ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی زمانے میں نبی علیہ السلام پہ جان مال قربان کرنا، آپ کو سپورٹ کرنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا اور آپ کی ساری اولاد کا حضرت خدیجہ سے ہونا، یہ ان کی فضیلت ہے، اس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دین سیکھنا سکھانا اور اس کی نشر و اشاعت، ان معاملات کے اندر ان کا کوئی مقابلہ نہیں، علمی کمالات اور دینی خدمات، اس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو سب کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، تو ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع کریں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے حساب سے امت میں سب سے زیادہ فضیلت والی خاتون کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں اور جگر گوشے سے افضل ہم کسی کو قرار نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، تو یہ تینوں ہی مستورات جو ہے نا وہ فضیلت والی ہیں اور نبی علیہ السلام کے گھر کی مستورات ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 6 مہینے، جب نبی علیہ السلام کا آخری وقت تھا نا، کچھ وقت پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو کچھ بتایا، وہ رونے لگی، پھر کچھ بتایا تو ہنسنے لگی۔ تو پوچھا بھئی، عائشہ نے بعد میں پوچھا بھئی کیا ہوا فاطمہ؟ تو کہا کہ بھئی نبی علیہ السلام نے مجھے اطلاع دی تھی کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، میں مرض الموت میں ہوں، مجھے دنیا سے اب جانا ہے۔ اس پر میں روئی اور بعد میں مجھے یوں فرمایا کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے وہاں تم آ کے مجھے ملو گی، اس پہ میں خوش ہو گئی۔ تو 11 ہجری میں آپ کا جو ہے انتقال ہوا۔ یہ کون سی خاتون ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے، یہ وہ خاتون ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد کبھی کسی غیر محرم نے ان کو نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بالغ ہونے کے بعد کبھی کسی غیر محرم نے ان کو نہیں دیکھا۔ پردے کا اتنا خیال، یہ ہماری عورتوں کے لیے آج باعث تقلید بات ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات چیت چلی کہ سب سے بہتر عورت کون ہے، یہ بات چیت ہو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ بھئی یہ معاملہ چل رہا ہے، بتاؤ سب سے بہتر کون ہے، آپ کیا کہتی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، جگر گوشہ رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو خود کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دربار رسالت میں بات عرض کر دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، گویا تائید کر دی۔ اللہ تعالی ہماری عورتوں کو بھی یہ
نعمت عطا فرمائے۔ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یہ سرداری کیسے ملی؟ اس کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، وہ انشاءاللہ بھی ہم سب پڑھتے ہیں۔ ان کے کچھ لقب بھی ہیں، طاہرہ، مطہرہ، عذرا، بتول اور زہرہ، یہ ان کے القابات ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس ضرورت سے زائد نہ تھی، دنیا تو انہیں بچھو کی مانند لگتی تھی۔ بیٹی کس کی تھی؟ کائنات کے سردار، دو جہاں کے سردار اور بادشاہ کی بیٹی تھی۔ لیکن گھر کے حالات کیسے تھے کہ ایک جوڑا زندگی میں ایک ایکسپیئر نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹی سے ملاقات کے لیے حاضر تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کے لیے تشریف لائے، دروازہ نوک کیا یا آواز دی تو کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں، پردہ کر لو۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، عرض کیا کہ ابا حضور میرے پاس تو کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے جس سے میں پردہ آپس میں کر سکوں اور آپ لوگ الگ بیٹھ جائیں، میں الگ سائڈ پہ بیٹھ جاؤں، میرے پاس تو ایسا کوئی کپڑا ہی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر دی، انہوں نے وہ چادر پکڑی، اس کو تنا، پردہ کیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابی کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ ایسی زندگی تھی۔ نبوت سے چند سال پہلے پیدا ہوئی، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً 38-39 اس طرح سے ہوگی۔ اظہار نبوت سے کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوئیں۔ فطری طور پر نہایت ہی متین اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھیں۔ بچپن میں بھی عام بچوں کی طرح کھیل کود پسند نہیں تھا اور نہ ہی بلا وجہ گھر سے باہر نکلتی تھیں، اور بچپن سے ہی اپنے والد محترم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتی اور آپ کے طرز کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتی، عادات میں، اطوار میں، کردار میں، گفتار میں، ہر چیز میں، حتیٰ کہ مشابہت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جسمانی بھی سب سے زیادہ تھی، چہرے کے اعتبار سے بھی۔ جو حلیہ مبارک تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محض جو ہے نا وہ قریب تھا۔ اور ان کی والدہ کون تھیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اپنی والدہ کے پاس رہتی، 4 بہنیں تھیں، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں بڑی تھیں اور یہ سب سے چھوٹی تھیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تمام نبی علیہ السلام کی اولادوں میں یہ اکیلی تھی جو موجود تھی، اس لیے ان کو غم بھی بہت زیادہ ہوا، اور باقی تو ساری اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں ہی اللہ کے پاس چلی گئی تھی، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر پہنچ گئیں، جیسے کہ کہا تھا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملو گی۔ ان کی بچپن کا ایک واقعہ ہے، چھوٹی عمر ہوگی، کوئی 5-6 سال لگ بھگ۔ کفار مکہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا تنگ کیا، باتیں تو کرتے تھے، نبی علیہ السلام سجدے میں تھے تو ایک بدبخت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک اوجڑی لا کے ڈال دی۔ یہ چھوٹی تھیں، یہ آگے بڑھی اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو اوجڑی پڑی ہوئی تھی وہ ہٹانے لگیں، اور حضرت فاطمہ روتی جاتی تھیں اور کافروں کو بد دعائیں دیے جاتی تھیں، رو بھی رہی ہیں، ہٹانے کی بھی کوشش کر رہی ہیں اور کافروں کو بد دعائیں بھی دے رہی ہیں، اور جب وہ ہٹا دی گئی تو بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے دھونے لگیں، صاف کرنے لگیں۔ اپنی بیٹی کے اس حال کو دیکھ کر اس موقع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کفار کے لیے پھر بد دعا کی تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے فرماتے ہیں کہ بعثت نبوی کے ابتدائی زمانے میں ایک مرتبہ ابو جہل تھا، اس نے بی بی فاطمہ چھوٹی بچی تھی، تھپڑ لگا دیا۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور آ کے بتایا کہ مجھے تو ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی جاؤ ابو سفیان کو جا کے بتاؤ۔ ابو سفیان بھی مکہ کے سرداروں میں سے تھے۔ یہ بی بی فاطمہ وہاں چلی گئیں اور کہا کہ اس طرح سے اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں ابو کے پاس گئی تھی، ابو نے آپ کی طرف بھیجا، ان کا بیٹی میرے ساتھ چلو۔ چھوٹی ان کی عمر تھی، کوئی 5-6 سال کی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لے کے ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل اس وقت کہیں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے فرمایا کہ بیٹی جاؤ اور جس طرح اس نے تمہارے تھپڑ مارا اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے آؤ۔ یہ چھوٹی بچی آگے گئیں اور تھپڑ مار کے واپس آ گئی۔
ابو جہل حیران پریشان ہی بیٹھا رہ گیا، کر کچھ نہیں سکا۔ تو یہ واقعہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی خبر ملی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو مت بھولنا، اے اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو مت بھولنا۔ احسان کا بدلہ دینا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شان تھی، اور یہی دعا کی قبولیت حضرت ابو سفیان کے ایمان کی صورت میں پھر اللہ نے قبول فی ظاہر ہو گئے۔ تقریباً 690 میں ہجرت سے کچھ سال پہلے قریش مکہ نے 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کر دیا، شعیب ابی طالب میں مسلمانوں کو بند کر دیا، اور 3 سال تک نہ کھانے پینے کو کچھ ملتا، نہ کوئی خرید و فروخت کی اجازت ہوتی، نہ شادی بیاہ کی اجازت ہوتی، حتیٰ کہ مسلمانوں نے پتے چبا کے گزارا کیا، حتیٰ کہ مسلمانوں نے پتے چبا کر گزارا کیا، یا پھر چمڑا ملتا اس کو چبا لیتے، اس طریقے سے گزارا کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وقت بڑی تکلیف سے گزارا، چھوٹی بچی ہو 5-7 سال کی، اور 3 سال کا یہ اس طرح کا سلسلہ آ جائے، اس نے ان کو انتہائی صابرہ اور شاکرہ بنا دیا۔ یہ ایسی تربیت ہوئی کہ زندگی بھر انہوں نے پھر دنیا کو قریب آنے نہیں دیا، زندگی بھر انتہائی سادگی اور زاہدانہ زندگی گزاری۔ بچپن سے ہی سخت محنت اور جفا کشی والی جو ہے نا وہ عادت بن گئی۔ ان 3 سالوں کے اندر ایک عجیب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اچھا، شعیب ابی طالب کا جو قصہ ہے، اس میں 3 سال قریش مکہ نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تھا، بڑی تکلیف کے وقت گزرے تھے۔ اچھا، یہ جب 3 سال کا وقت گزرا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10-12 سال کی ہوں گی، اور شعیب ابی طالب کا وہ مسئلہ ختم ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے 1 سال گزارا تھا، اس کو فرمایا عام الحزن، یہ غم کا سال ہے۔ اس میں 2 لوگوں کا انتقال ہوا، ایک ابو طالب نبی علیہ السلام کے سگے چچا جنہوں نے ہر طریقے سے آپ کو سپورٹ کی تھی کفار کے مقابلے میں، اور دوسرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال۔ تو چھوٹی عمر میں والدہ بھی دنیا سے چلی گئیں، اور اس غم کو بھی انہوں نے اس چھوٹی عمر میں اٹھایا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ تو ہم سب نے سنا ہے، بارہا سنا ہے۔ حضرت فاطمہ نے ہجرت کیسے کی، اس کے بارے میں آج سن لیجئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہو، کیسے ہجرت کی، کیا ہوا۔ ہجرت مدینہ کا جب حکم ہوا نا تو کچھ مسلمان یہاں سے چلے گئے مدینہ طیبہ، اور وہاں سے کچھ لوگ آئے مسلمان ہوئے، تو انصار اور مہاجرین کا ایک جوڑ شروع ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بھئی آپ کو بھی ہجرت کرنی ہے، تو نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیدنا علی کون تھے؟ یہ شروع سے ہی نبی علیہ السلام کی زیر کفالت رہے ہیں، اور زندگی بھر نبی علیہ السلام کی زیر کفالت رہے، اور نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے، تو گھر میں ہی نبی علیہ السلام کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب بہت غریب تھے، وہ زیادہ اولاد زیادہ تھی، افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو اس طرح سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کو دیا ہوا تھا کہ بھئی اس کی دیکھ بھال، کھانا پینا، پرورش آپ کریں، میرے پاس وسائل کوئی نہیں۔ تو یہ طریقہ یہ اس طرح سے رہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی تربیت میں اور نبی علیہ السلام کی کفالت میں بچپن سے ہی تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے جانا تھا ہجرت کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ میرے بستر کو سنبھالو، اور کفار مکہ جو میری جان کے دشمن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان کا مال پیسہ امانتیں میرے پاس ہیں، سب کو پہنچاؤ، وہ واپس دے کے پھر آنا۔ ہم تو سگے بھائی کا مال واپس نہیں کرتے، کلمہ پڑھنے والوں کا مال واپس نہیں کرتے، قرضہ لے کے قرضہ واپس نہیں کرتے۔ تو یہاں تک تو ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک اور ذمہ داری بھی نبھائی۔ وہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جتنی مستورات تھیں
قریبی، ان سب کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا یہ لے کے مدینہ پہنچے، جس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ تو یہ اس طرح سے ان کا ہجرت کا واقعہ ہوا۔ راستے میں ایک جگہ کفار نے ان کو دیکھ لیا اور سامنے آ گئے، لیکن شیر خدا کی بہادری کی وجہ سے کفار کچھ نہ کر سکے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریبی خاندان کی عورتوں کو لے کر، جس میں حضرت فاطمہ بھی تھیں اور کچھ اور عورتیں جیسے علی کی والدہ بھی تھیں، تو کس طرح کچھ عورتیں جو تھیں غالباً حضرت علی کی والدہ بھی تھیں، کچھ اور عورتیں جمع ہو کے اس طرح سے مدینہ طیبہ پہنچی۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے نکاح کا۔ ہم میں جتنے بھی والدین بیٹھے ہیں، والد یہاں بیٹھے ہیں، جن کی بچیاں گھر میں جوان ہیں، شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں یا ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، تو کتنے ارمان ہوتے ہیں بیٹی کی رخصتی کے، اور اس کے لیے کتنی تیاریاں برسوں سے ہوتی ہیں۔ یہ کائنات کے سردار کی بیٹی کی شادی ہے، لاڈلی بیٹی کی شادی ہے، جگر گوشہ رسول کی شادی ہے۔ کیسی ہونی چاہیے تھی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ممکن تھا نا کہ آسمان سے براق آیا تھا، حضرت علی اس پہ سوار ہوتے، ایک طرف کی باغ میکائیل پکڑتے، ایک طرف کی جبرائیل پکڑتے، اور فرشتوں کی لاکھوں کی تعداد آتی، اور پورے جناب شان و شوکت کے ساتھ یہ بارات نبی علیہ السلام کے حجرے سے حضرت علی کے حجرے تک پہنچتی۔ یہ سب ممکن تھا، لیکن امت کو سبق دیا گیا۔ اس شادی کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ہے، انتہائی خیر و برکت کا واقعہ تھا۔ بی بی فاطمہ کی عمر بھی بڑی ہو رہی تھی۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ جاؤ بھائی نبی علیہ السلام کو اپنے لیے بی بی فاطمہ کا کہہ دو، کہ مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں کہتا۔ ان خاتون نے ان کو خوب تیار کیا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ تیار ہو کے پہنچے، ذہنی طور پر تیار ہو کے پہنچے کہ میں جا کے بات کرتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اب شرما رہے ہیں، اب بات نہیں کر پا رہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی فراست سے جان لیا کہ یہ لگتا ہے کہ اپنے رشتے کی بات کرنے آئے ہیں۔ پوچھا بھائی ہاں بھائی علی کیا بات ہے، آپ بولتے نہیں ہیں، آپ بی بی فاطمہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہو، رشتہ لینا چاہتے ہو؟ اب انہوں نے کہا ہاں میں تو اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس حلال کرنے کے لیے کیا ہے، یعنی حق مہر کیا ہے؟ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ کہا وہ جو بدر کی حتمہ زرہ تھی ہے وہ کدھر ہے؟ کہ جی وہ تو ہے۔ کہا اس کو لے کر آؤ، پھر اس کو سیل کروایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ لے کر آئے، اور جب سیل کرنے کے لیے نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وہ زرہ 480 درہم میں خرید لی۔ زرہ خریدنے کے بعد پیسے دیے اور وہ زرہ اپنی طرف سے گفٹ کر دی کہ میری طرف سے گفٹ لے جائیں۔ وہ ڈیل مکمل ہو گئی، آپ کی چیز میرے پاس، میرے پیسے آپ کے پاس، مکمل ہو گیا۔ اب یہ میری ہو گیا، میں آپ کو واپس گفٹ کر رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ پیسے لے کر آئے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو وہ پیسے دیے کہ بھئی خوشبو لے کر آؤ، اور کچھ سامان انہی پیسوں سے منگوایا جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ وہ کون سا سامان تھا؟ اس سامان کی تفصیل پڑھ لیجئے۔ ایک بستر تھا مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک چارپائی، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن پانی کے لیے، ایک چکی، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 چاندی کے بازوبند، ایک جائے نماز۔ مختلف روایتوں میں یہ چیزیں کمی بیشی کے ساتھ آئی ہیں، کسی روایت میں کوئی چیز ہوگی، کسی میں کوئی نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے مختلف کتابوں میں یہ باتیں موجود کہ یہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو یہ سامان عطا فرمایا۔ اب یہاں غور کی بات کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جہیز دیا تھا، اور جہیز کو ثابت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے اس عمل سے۔ تو یہاں تھوڑی سی گزارشات سمجھ لیجئے دل کے کانوں سے۔ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کی شادی کی۔ پہلے 3 وقت میں آپ نے کچھ نہیں دیا، صرف اسی وقت میں دیا، کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ نبی علیہ السلام نے خود 11 شادیاں کی، کسی ایک سے کبھی کچھ بھی نہیں لیا، ایک برتن بھی نہیں لیا، ایک چائے کا پیالہ بھی نہیں لیا، پانی کا پیالہ بھی نہیں لیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کی شادیاں کیں تو کہیں جہیز کا ذکر نہیں ملتا، کسی کو نہیں دیا۔
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ عطا کرنے والے اور سب سے زیادہ کریم اور رحیم تھے۔ آپ کی جو سخاوت تھی نا وہ تیز ہواؤں سے زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس جہیز کے نام پر آپ نے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا۔ اور غور کیجئے، ایک لفظ ہے جہیز، سنا ہوگا نا آپ نے، جیسے ہی بچی پیدا ہوتی ہے ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے کہ جی یہ سنت پوری کرنی ہے، ایسی سنت پوری کرنی ہے کہ زندگی بھر پریشان۔ ایسا تو فرض اللہ نے کوئی نہیں اتارا جس کی وجہ سے بندہ زندگی بھر پریشان رہے۔ سنتیں تو آسانی دینے کے لیے آتی ہے، پریشانی کے لیے تو نہیں آتی۔ ادھر گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، جی کیا ہے جی جہیز کی سنت پوری کرنی ہے، جی یہ کون سی سنت ہے جو زندگی کو پریشان کر رہی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ نبی علیہ السلام نے، اچھا ہاں، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، باقی تمام کتابوں میں، فقہ کی تمام کتابوں میں کہیں لفظ جہیز نہیں ہے۔ نکاح کا مسئلہ ملے گا، طلاق کا ملے گا، حق مہر کا ملے گا، ولیمے کا ملے گا، اور اس سے متعلقات کافی چیزیں ضروریات ہیں وہ سب ملیں گی، لیکن لفظ جہیز نہیں ملے گا، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ تو پھر اس کو ہم جہیز کیوں کہتے ہیں؟ یا یہ آیا کہاں؟ اب اگلی بات، یہ آیا کہاں سے؟ اچھا اگر کوئی کہہ بھی لے ہاں جی ٹھیک ہے یہ نبی علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو دیا ہے، مان لیا جی دیا ہے، تو بھئی اگر آپ کی 4 بیٹیاں ہیں تو پھر چوتھی کو دے دیں، پہلی 3 کو نہ دیں، پھر اس طریقے پر آ جائیں۔ اچھا چلیں، نبی علیہ السلام نے ایک کو دیا لیکن جو اتنی شادیاں کی لیا کسی سے نہیں، بھی دلہا کے لیے تو نہ لینا سنت ہو گیا، جو دلہا ہے وہ نہ لے، کہ جی نبی علیہ السلام نے شادیاں کی نہیں لیا تو میں بھی نہیں لے رہا، یہ بھی تو سوچ ہو سکتی ہے نا۔ پھر دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ داماد، اور ابو العاص رضی اللہ عنہ داماد، وہ جو دوسرے داماد ہیں وہ اپنے گھروں میں رہتے تھے، نبی علیہ السلام کی زیر کفالت نہیں تھے، حضرت علی زیر کفالت تھے۔ تو اگر آپ نے دینا ہی ہے تو پہلے داماد کو اپنی کفالت میں لائیں، پھر اس کے سارے خرچے بھی خود ہی پورے کریں۔ تو اس طریقے سے بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ پھر یہ کیسے یہ طریقہ ہے؟ اگر یہ ہم کہیں بھی کہ بھی شریعت میں اس کا کوئی وجوب ہے، کوئی ہے وجود، تو یہ دکھا دکھا کے دینا یہ کیا ہے؟ بری کا سامان بلایا جاتا ہے، خاندان کی ساری خالائیں، پھپھیاں، تائیاں، چاچیاں، مامیاں سارے ہی آتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ باپ نے کسی کو بیٹی کو کچھ دینا بھی ہے خاموشی سے دے دے، دکھا دکھا کے دینے میں تو پھر ریاکاری اور تکبر، فخر، یہ سب آئے گا، یہ تو شریعت کا مزاج نہیں۔ پھر ہر آدمی کی تو یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ دے سکے، ہر آدمی کی تو حیثیت نہیں نا کہ دے سکے۔ تو جو ہمارے رشتہ دار اس کو دیکھنے آتے ہیں اور غریب ہوتے ہیں، اب ان کی حسرت بھری نظریں اس پر جاتی ہیں، اس کا نقصان، کیونکہ نظر تو لگتی ہے، نظر کا لگنا حق ہے، تو سراسر گھاٹے کا سودا ہے یہ، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب سامان دیا، بالکل دیا، اور یہ ایسی برکت والا تھا، زندگی بھر استعمال کیا انہوں نے، زندگی بھر یہ چیزیں چلتی بھی رہیں، ایسی برکت والی زندگی تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کی زیر کفالت تھے، جب شادی کا موقع ہوا، نبی علیہ السلام نے ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور انصار مہاجرین کے صحابہ کو بلایا اور نکاح پڑھا دیا۔ اب رخصتی کا موقع تھا، اس کے لیے کیا کیا گیا؟ الگ گھر تجویز ہوا۔ تو ایک صحابی تھے، ان کا ایک مکان نبی علیہ السلام نے، انہوں نے ہدیہ کر دیا، نبی علیہ السلام نے وہ مکان لے کے ان کو دے دیا، بعد میں پھر ان کو قریب شفٹ کیا گیا۔ اور وہ مکان کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں وادی بطحا سے نرم مٹی لا کے بچھا دی گئی تھی، اور اس میں جو چیزیں ڈال دی گئی تھی، اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ ایک لکڑی لگا دی گئی تھی تاکہ مشکیزہ پانی کا اس پہ لٹکا دیا جائے اور سکھانے کے کپڑے لٹکا دیے جائے۔ یہ جناب بیڈ روم تھا جس میں کچھ سامان تھا اور ایک لکڑی تھی چیزوں کو لٹکانے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں سے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، یہ شادی شدہ زندگی یا زواجی زندگی کا۔ دونوں میاں بیوی کے اندر تعلقات نہایت خوشگوار تھے، ایک دوسرے کی بڑی خدمت کرتے، ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے۔ حضرت علی بھی ان کا ادب و احترام اور محبت کرتے، اپنی شخصیت اور مردانہ وقار کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی عزت کرتے، خیال رکھتے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی
بیوی ہونے کی حیثیت میں ان کا بھرپور خیال کرتیں اور خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتیں۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لڑکی کے باپ ہیں ان کا کیا رویہ تھا؟ وہ ہمیشہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو گھر آباد کرنے کی اور خدمت کرنے کی خاوند کی تاکید کرتے رہتے۔ آج لڑکی کے باپ لڑکی کی مائیں کیا کرتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بہت ساری لڑائیاں اور فتنوں کی بنیاد یہ لڑکی کی ماں بنتی ہے یا پھر دلہا کی بہن بنتی ہے، بعض جگہ کچھ ہے، لیکن یہ لڑکی کی جو ماں ہے نا، یہ گھروں کو توڑوانے میں آج اس کا بڑا کردار ہے، اپنی بیٹی کے گھر تباہ کرتی ہے۔ یہ تو تمہاری 2 روٹیاں ہمارے پاس تھوڑی بھاری ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں کبھی آپس میں کوئی بات چیت ہو جاتی تو نبی علیہ السلام کا کیا عمل ہوتا، یہ ذرا سنیے۔ نبی علیہ السلام حضرت علی اور فاطمہ کے درمیان آپس میں ہمیشہ تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوشش فرماتے رہتے تھے، اور جب کبھی ان دونوں میں کوئی آپس میں خانگی میاں بیویاں کوئی بات ہو جاتی تھی تو نبی علیہ السلام صلح کراتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے، دونوں میں صلح کرا دی۔ جب گھر سے باہر نکلے تو بڑے خوش، چہرہ مسرور ہے، بہت خوش ہیں۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج بہت خوش ہے، کیا ہو گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان 2 لوگوں میں مصالحت کرا دی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تر ہیں۔ اب ان کے واقعات کچھ اور سنیے۔ نبی علیہ السلام کی نصیحتیں گھر آباد کرنے کی اور ان دونوں کا آپس میں محبت کا تعلق، ان کا گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ وہ کیسے بنا؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا، رات تھی، ساری رات جاگتی رہیں، بخار کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نیند نہ آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساری رات ان کی تیمارداری میں خیال میں جاگتے رہے، انہیں بھی نیند نہ آئی۔ فجر کا وقت کچھ قریب تھا تو حضرت علی کو نیند آ گئی، وہ ذرا سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو نماز کا وقت تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وضو فرما رہی ہیں۔ حضرت علی باہر چلے گئے نماز کے لیے، نماز پڑھ کے واپس آئے، دیکھا حضرت فاطمہ بیٹھی چکی پیس رہی ہیں۔ اب حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ تمہیں اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ ساری رات تمہیں بخار رہا، صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے تم نے وضو کر لیا اور اب بیٹھی چکی پیس رہی ہو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تو بی بی فاطمہ کا جواب سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ کہنے لگی اگر میں فرائض ادا کرتے کرتے مر جاؤں تو کچھ پرواہ نہیں، میں نے وضو کیا، اللہ کا حق ادا کیا، نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، میں نے چکی پیسی، یہ تمہاری اطاعت اور بچوں کی خدمت کے لیے کی۔ اگر اللہ کی عبادت اور تمہاری اطاعت اور بچوں کی خدمت میں موت بھی آ جائے تو کیا چکی، کوئی پرواہ نہیں۔ گھر ایسے آباد ہوتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ باہر کے کام والد محترم انجام دیتے اور گھر کے سارے کام، کھانا پکانا، چکی پیسنا، جھاڑو دینا اور کھانا پکانے کے لیے وہ لکڑیاں جمع کر کے پھونکے مار کے وہ جناب دھواں کا اٹھنا، وہ سارا کچھ ہوا کرتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا کہ چکی پیستے پیستے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے، ورم آ گئے، مشکیزہ پانی کا جو بھر کے لاتی تو گردن میں اس کے نشان پڑ گئے، اور جھاڑو بھی خود دیتی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب وہ خاص طور سے جب وہ دھونا، وہ جو چولہے کو جلایا جاتا تھا نا، اس کو پھونکے مارنا، اس کا وہ دھواں اور وہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات وہ خود کرتی۔ گھر میں کوئی خادم، کوئی لونڈی، کوئی کام کرنے والی، کوئی ماسی، کچھ بھی نہیں تھی۔ ان تمام محنتوں اور تکلیفوں کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر کبھی کسی سے زبان پہ شکایت کا لفظ نہیں لے کر آئیں، کسی کو تکلیف کا نہیں کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، معاملہ ہے، پریشانی ہے، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے ایک اپنا اصول بنایا ہوا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا اصول خود سے بنایا ہوا تھا۔ بیویاں گھروں میں محبت کے اصول خود بناتی ہیں۔ کیا اصول بنایا ہوا تھا؟ جب تک شوہر اور بچے کھانا نہ کھا لیتے خود نہ کھانا کھاتی، یہ ان کا اصول تھا۔ آج بھی الحمدللہ بعض خاندانوں میں یہ روایت موجود ہے کہ عورتیں انتظار کرتی ہیں خاوند کا کہ جب یہ کام سے واپس آئے گا تب ہی کھانا کھانا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ عنہ کا عمل تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوں اور جدائی آئے تو پھر تکلیفیں تو آتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو بعد میں کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں بی بی فاطمہ کے بارے میں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار کی سٹیٹمنٹ سنیے، فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی۔ فاطمہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی جس کے مرجھا جانے کے باوجود بھی آج بھی میرا دماغ اس کی خوشبو سے معطر ہے، میرا دل دماغ آج بھی اس کی خوشبو سے معطر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ جب بیویاں خدمت کرتی ہیں تو شوہر پھر قدردان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سارے کام خود کرنے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، دیکھا کہ اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر بھی 13 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے کبھی پیوند والے کپڑے پہن کے باہر نکلیں، اور ایک نہیں 13، اور اونٹ کی کھال کا لباس یہ کم قیمت لباس مانا جاتا تھا، یہ کوئی ریشمی لباس نہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، بی بی فاطمہ کو دیکھا کس حال میں، اونٹ کی کھال کا لباس پہنی ہوئی ہیں، اس میں 13 پیوند لگے ہوئے ہیں، چکی پیستی جا رہی ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتی جا رہی ہیں۔ ان کا معمول تھا، حسن فرماتے ہیں کہ چکی پیستے پیستے اللہ کا قرآن پڑھتی رہتی تھی، خوب قرآن پڑھا کرتی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کائنات کے سردار کی بیٹی ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تجھے نیکی دے گا، اجر دے گا۔ ایسے باپ کہاں ملتے ہیں جو بیٹیوں کو ایسی تسلیہ دیں کہ دنیا کی تکلیفوں کو صبر کے ساتھ گزار لیجئے اور آخرت کی نعمتوں کا تصور کیجئے، اللہ وہ عطا فرمانے والے۔ یہ پکی بات ہے، جس بندے کو آخرت کا غم لگ جائے دنیا کے غم نہیں لگتے۔ ایک اور واقعہ سنیے، دل کے کانوں سے ذرا دلوں کو تھام لیجئے گا۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس بی بی فاطمہ آئیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ذرا قریب ہو جاؤ، وہ قریب ہو گئی، پھر فرمایا فاطمہ اور قریب ہو جاؤ، وہ اور قریب ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے چہرے کو دیکھا، خون خشک ہوا تھا، خون نہیں تھا، بالکل کمزوری کی وجہ سے، اور چہرے کے اوپر زردی چھائی ہوئی تھی، کمزوری بہت زیادہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیاں پھیلائیں، سر کے پیچھے ہاتھ رکھا اور سر مبارک اپنا اٹھا کے دعا فرمائی، اے اللہ، اے بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا دینے والے، اے حاجت پورے کرنے والے، اے گرے ہوئے کو اٹھانے والے، اللہ فاطمہ بنت محمد کی بھوک کو دور فرما، اللہ فاطمہ بنت محمد کو بھوکا نہ رکھ۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے اوپر جو پیلا پن تھا، جو زردی آ گئی تھی، وہ ختم ہو گئی اور خون چمکنے لگا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی بھوک نے ستایا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی عبادت بھی خوب شوق سے کیا کرتی تھی اور خوب کرنے والی تھیں۔ دن میں روزہ رکھتی تھیں، راتوں کو ساری رات عبادت کیا کرتی تھیں۔ خوف الہی تو ہر وقت مستحضر رہتا، ہر وقت خوف الہی کے ساتھ زندگی گزرتی۔ نبی علیہ السلام کے قریب ہی ان کا حجرہ تھا۔ نبی علیہ السلام کی وعظ و نصیحت کی باتیں، آخرت کی باتیں جب سنتی تو اتنا روتی کہ روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کھانا پکاتے ہوئے ذکر کرتی رہتی تھی۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ کھانا پکاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ بہت زیادہ عبادت کرنے والی خاتون تھیں، لیکن اس کثرت عبادت کی وجہ سے گھر کے کام کاج، شوہر کی خدمت اور بچوں کے کام متاثر نہ ہوتے، وہ بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر صبح سے شام تک عبادت میں لگی رہتی، اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ وزاری کرتی، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی اور دعا کیا کرتی تھی۔
عبادت کرتے وقت چہرہ زعفرانی ہو جاتا، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا، آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، حتیٰ کہ اکثر جہاں نماز پڑھ رہی ہوتی تھیں وہ جگہ آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ ایک رات اماں جان نماز کے لیے کھڑی ہوئیں، پوری رات عبادت کرتی رہیں، اور دعا میں انہوں نے پوری امت کے لیے دعائیں کی، مومنین کے لیے دعائیں کی، اپنے لیے نہ کی۔ میں نے پوچھا اماں آج آپ نے اپنے لیے دعا نہ کی؟ تو فرمانے لگی بیٹا پہلا حق باہر والوں کا ہوتا ہے پھر لوگوں کا ہوتا ہے، پہلا حق باہر والوں کا ہوتا ہے پھر اپنا ہوتا ہے۔ یہ ان کی عاجزی اور تواضع کی بات تھی کہ سب کے لیے دعا کی۔ دعا کا ذکر آیا تو ایک بات یاد آ گئی، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی، آپ کی گود میں آپ کے گھر میں پرورش پائی، نبی علیہ السلام کی باتوں کو سمجھنے والی، جاننے والی تھی، محبت کرنے والی تھی، لاڈلی بیٹی تھی۔ ان کی ایک مبارک عادت سن لیجئے، وہ ہر جمعے کو غروب آفتاب سے کچھ پہلے دعا کے لیے بیٹھ جاتی تھی۔ غروب آفتاب سے اب اندازاً 15 20 25 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے۔ ان کی دعا ایسے تو نہیں ہوتی تھی آدھے منٹ کی دعا، تو غروب آفتاب سے کچھ پہلے وہ خاص طور سے اس لیے بیٹھتی تھیں کہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو قبولیت دعا کا ایک وقت ہمیں معلوم ہو گیا آج کہ غروب آفتاب سے پہلے جمعے کے دن ہم یہ آخری جو وقت ہے 15 20 منٹ کا، یہ دعاؤں کے لیے جو ہے نا وہ وقف کر لیں اپنے لیے۔ یہ حضرت فاطمہ کا عمل تھا، زندگی بھر ان کا یہ عمل تقریباً رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی پر اپنے حالات پر قانع رہیں، قناعت کے ساتھ زندگی گزاری، اور کبھی زندگی بھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دنیا کے مال اور متاع کی فرمائش نہیں کی، کبھی اپنے والد کو بھی نہیں کہا، اور نبی علیہ السلام نے بھی کبھی حضرت فاطمہ کو مال کی فراوانی نہیں دی۔ چیزیں آتی تھیں، آپ بھیج سکتے تھے، آپ نے نہیں بھیجی۔ دو واقعات سن لیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تکلیف دیکھی، بیوی کی تکلیف، تو کہا کہ دیکھو بھئی نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لونڈی غلام اس وقت موجود ہیں، تو تم جاؤ اور جا کے نا اپنا حال بیان کر کے لے لو۔ نبی علیہ السلام نے کسی کو تو دینے ہی ہیں، آپ نے اپنے لیے تو نہیں رکھنے، دینے ہی ہیں تو چلو تمہیں مل جائے، ہمیں مل جائے۔ اب یہ چلی گئیں۔ اب یہ وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت میں عام طور سے آپ تشریف نہیں لاتی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا فاطمہ خیر سے آئی ہو؟ یہ شرم کے مارے کو بات نہ کر سکیں، واپس تشریف لے گئی۔ پھر نبی علیہ السلام گھر آئے، پوچھا فاطمہ خیر سے آئی تھیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، آپ کے پاس اس وقت لونڈی غلام وغیرہ کچھ موجود ہیں، اور گھر کے اندر اتنی تنگی ہے، چکی خود پیسنی پڑتی ہے، صفائی خود کرنی پڑتی ہے، پانی کے مشکے سے خود بھر بھر کے لانے پڑتے ہیں، اور سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، اور فاقے بھی اکثر رہتے ہیں، تو کمزوری ہو چکی ہے، اگر ہمیں ایک جو ہے وہ کام کے لیے کوئی مدد کے لیے لونڈی مل جائے تو یہ میں نے اس لیے بھیجا تھا، بھیجا میں نے تھا تو اس لیے بھیجا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی بدر کے شہیدوں کے یتیم تم سے پہلے ابھی مدد کے حقدار ہیں۔ اور ایک دفعہ اسی طرح کا واقعہ ہے کم و بیش، اس وقت کیا فرمایا، اصحاب صفہ ابھی ان کی ضروریات بہت باقی ہیں، تمہاری باری ابھی کیسے میں لگاؤں۔ پھر ایک موقع بھی اسی طرح کا کوئی موقع تھا، تو نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ بات کہی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ یہ بتا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک وظیفہ بتایا، سارا دن کے کام کاج کی تھکن دور کرنے کا وظیفہ۔ جن لوگوں کو بھی شکایت ہے نا کہ ہارڈ ورکنگ زیادہ ہے، آرام کا موقع نہیں ملتا، غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تنگیاں ہیں یا آسانی چاہتے ہیں، تو یہ تسبیحات فاطمی جو تحفہ ملا نبی علیہ السلام سے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس پر عمل کریں۔ وہ کیا، رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ کیا ہوگا، کاموں کی تھکن، یہ جو اوور ورک ہو جاتا ہے نا، اوور لوڈ ہو جاتا ہے، بندہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، انشاءاللہ العزیز یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں
کہ بی بی فاطمہ کو لانڈری نہیں دی گئی، لیکن وہ بالکل مطمئن ہو گئیں اور حسب سابق خوش دلی سے گھر کے کام کرتی رہیں۔ آج گھر کی عورتوں کو کوئی ضرورت ہو اور وہ چیز ان کے باپ کے پاس ہو اور باپ نہ دے، پھر دیکھیں باپ کا ہوتا کیا ہے اور داماد کیا کرتا ہے۔ یہ بیٹی اور داماد ہے نا، نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھے، اچھا نبی علیہ السلام نے خود بھی نہیں رکھنے تھے، کہیں تو آپ نے دینے ہی تھے۔ بیٹی آئی ہے ابا جان یہ میری حالت ہے، نبی علیہ السلام نے آخرت کی طرف فکر دلائی۔ گویا لڑکی کے والدین کے لیے یہاں سبق مل رہا ہے کہ بیٹی کا گھر آباد کرنا ہے، اس کو آخرت کی ذمہ داری، آخرت کی فکر اور آخرت کی طرف لگاؤ، دنیا کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ مال و دولت سے دنیا کے گھر آباد نہیں ہوتے، یہ آخرت سے ہوتے ہیں۔ اگر مال و دولت سے ہونے تھے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنا کتنا جہیز تیار کر کے دیا اور چند ہفتوں مہینوں بعد بچی واپس آ جاتی۔ ہاں آخرت کی فکر ہو تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک یاد آ رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات، کسی نے پوچھا بھئی داماد کیسا ہونا چاہیے، میں کیسا لڑکا تلاش کروں؟ انہوں نے کہا بھئی جس کو خوف خدا ہو۔ خوف خدا ہوگا تو تمہاری بیٹی کا ہر طریقے سے خیال رکھے گا، اگر تمہاری بیٹی پسند آ گئی تو اس کا خیال رکھے گا، اگر پسند نہ آئی تو خوف خدا کی وجہ سے تو تکلیف نہیں دے گا۔ کسی نے کسی سے پوچھا بھی مجھے داماد چاہیے تو کیسا ہونا چاہیے؟ ان کا خوف خدا والا ہو۔ اگر تمہاری بیٹی اسے پسند آ گئی تو مسئلہ حل ہو گیا، اور اگر پسند نہ آئی تو خوف خدا کی وجہ سے تمہاری بیٹی کا خیال رکھے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ آخرت کی فکر اور خوف خدا یہ نعمتیں ہیں جو گھروں کو آباد رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دونوں باپ بیٹی میں بڑی محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب مدینہ طیبہ سے کہیں باہر جاتے تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ کے پاس آتے، پھر جاتے، سب سے آخری ملاقات بی بی فاطمہ سے ہوتی، پھر چلے جاتے، اور جب واپس آتے تو لوگوں سے ملنے سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی فاطمہ آئیں، نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ چادر بھی کبھی بچھانے کا واقعہ کسی جگہ پہ میں نے پڑھا ہے، لیکن یہ تو پکی بات تھی کہ نبی علیہ السلام کے بعد بی بی فاطمہ آتی، آپ کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ باپ اتنی محبت کرتے تھے اور بیٹی بھی خوب محبت کرتی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، چادر میں دوپٹے میں کوئی چیز تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیسے آئی ہو؟ وہ نکالا، روٹی کا ٹکڑا تھا۔ عرض کیا ابا حضور آج کئی دنوں کے بعد گھر میں روٹی تھی، کچھ فاقے کے بعد، تو کچھ علی کو دی، کچھ حسن کو دی، کچھ حسین کو دی، میرے حصے میں بھی ایک ٹکڑا آیا تھا، میں نے آدھا کھا لیا آدھا بچا لیا، پتہ نہیں ابا حضور کس حال میں ہوں گے، ملا ہوگا نہیں ہوگا، یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آئی ہوں روٹی کا۔ نبی علیہ السلام نے وہ روٹی کا ٹکڑا پکڑ لیا، اس کو منہ میں اس کو نوش فرمایا، فرمایا قسم ہے اس ذات کی، اس طرح کی بات فرمائی کہ میں بھی کئی وقت کے فاقے کے بعد یہ روٹی کا ٹکڑا اندر جا رہا ہے۔ ایسے زندگی گزاری تھی، کھانے کے لیے پوری وسائل نہیں ہوتے تھے، لیکن آپس کے اندر محبتیں خوب تھیں، اور یہ محبتیں دین کی وجہ سے اور خوف خدا کی وجہ سے ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اندر آنا ہے، میرے ساتھ ایک نامحرم عمران بن حسین بھی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابا حضور میرے پاس تو کوئی چادر نہیں ہے کہ میں گھر میں پردہ کر سکوں، ایک جوڑا ہوتا تھا، ایکسٹرا ایک چادر بھی نہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر اندر دی، وہ چادر انہوں نے اس سے پردہ کیا، پھر فرمایا کہ جی آپ دونوں آ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبی علیہ السلام جب اندر تشریف لے گئے تو حال پوچھا فاطمہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو فاطمہ نے کہا درد کی شدت سے بے چین ہوں اور بھوک سے نڈال ہوں، درد کی شدت سے بے چین ہوں اور بھوک سے نڈال ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی صبر کرو، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا وہ مجھے ضرور دیتا، لیکن میں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے۔ بیٹی بیمار ہے، باپ عیادت کے لیے آیا،
چادر نہیں تھی، اپنی چادر دی، پردہ کیا، پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ بیٹی کہہ رہی ہے کائنات کی سردار کی بیٹی کہہ رہی ہے جنت کی سرداری ایسے تو نہیں ملی، اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یہ سرداری کی قیمت دی گئی تھی۔ پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا درد کی شدت سے بے چین ہوں، بھوک سے نڈھال ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ تو کائنات کے سردار، اولین آخرین کے سردار، وہ فرماتے ہیں بیٹی صبر کرو، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہوں مجھے ضرور دیتا، اگر میں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی، میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہوئی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک حضرت فاطمہ کے سر پر پھیرا اور فرمایا میری بیٹی دنیا کی پریشانیوں سے دل تنگ مت کرو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ میری بیٹی تم دنیا کی پریشانیوں سے دل تنگ مت کرو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ ایسے نہیں وہ بن گئی جنت کی عورتوں کی سردار، یہ قیمتیں ادا ہوئی ہیں۔ یہاں پھر وہی نقطہ ہے کہ دنیا کے غموں کا سب سے بہترین مداوا وہ آخرت کی فکر اور آخرت کی سوچ ہے۔ نہیں، دنیا کے غم ختم نہیں ہو سکتے، یا آپ کو ڈپریشن میں لے جا سکتے ہیں، خودکشی کروا سکتے ہیں، گھروں میں فتنہ فساد لڑائیاں کروا سکتے ہیں۔ صرف ایک آخرت کی فکر کہ موت ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے، کس لیے لڑنا ہے، کس لیے کیا کرنا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے، یہ سوچ اگر ہمارے اندر مستحضر ہو جائے، ہماری لڑائی جھگڑے آج ختم ہو جائے، ہماری زندگی ڈپریشن دور ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا، میں ایک راستے سے جا رہا تھا، مجھے ایک دینار پڑا ہوا ملا، میں نے سوچا اٹھاؤں نہ اٹھاؤں، پھر میں نے اٹھا لیا، اس سے آٹا خریدا اور جا کے فاطمہ کو دیا، فاطمہ روٹی بناؤ۔ اب حضرت فاطمہ نے روٹی بنا لی، اور اس وقت کمزوری کا، بھوک کی شدت سے یہ حال تھا کہ کمر جھک چکی تھی، پیشانی کے بال برتن تک پہنچ رہے تھے۔ بہرحال جیسے تیسے انہوں نے آٹا گوندا اور روٹی بہرحال پکا لی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اس طرح مجھے یہ دینار ملا تھا، آٹا لایا تھا، روٹی بن گئی، اب کیا کروں؟ فرمایا کہ کھا لو، اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا۔ اسی طرح ایثار اور قربانی، ایک آدمی کروڑ پتی ہے، اس کے پاس کوئی غریب رشتہ دار آ جائے، مجھے کچھ چاہیے، اس کو 5,000 روپے 10,000 روپے دیتے ہوئے دل ایسے تنگ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اگر وہ 10-20,000 لاکھ روپے دے بھی دیتا ہے تو 1 کروڑ میں سے اس نے 50,000 دیے، یہ بھی چلو مان لیتے ہیں سخاوت ہے، دیا ہے نا، لیکن جب اپنے پاس بھی کچھ نہ ہو پھر سخاوت کی جائے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو جی ٹائم پورا ہو گیا، بات پوری، ابھی چلا لوں یا بند کر دوں اس کو، اگلے لے جاؤ۔ آپ کے پاس بھرپور ہو، اس میں سے آپ نے کچھ دے دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ قبول کرنے والا ہے۔ جب پلے کچھ نہ ہو پھر کچھ دے، اس کا مقام کچھ اور ہے۔ تو صحیح سخاوت تو نبی علیہ السلام نے کی اور صحابہ نے کر کے دکھائی، ہم کیا کہتے ہیں جی فلاں بڑا سخی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ، ایک مرتبہ کسی نے سوال پوچھا حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ سے، کسی عورت نے، کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے، یا 40 درہم کی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے لیے 40 میں سے ایک میرے پاس ہوتی تو سارا ہی دے دیتے۔ کسی کے پاس 40 دینار ہو تو کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ انہوں نے کہا تمہارے لیے تو ایک ہی بنے گی، 2.5%، میرے پاس ہوتی تو میں سارا ہی دیتی، تو میں یہ مسئلہ ہی نہ پوچھتی۔ یہ صرف زبانی قول نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کا عمل تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک وقت کے فاقے سے تھے، ایک وقت کا نہیں ملا تھا، ایک وقت کا فاقہ تھا، اب دوسرا وقت آ گیا تھا، روٹی مل گئی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی روٹی کھائی، حضرت حسین نے کھائی، حضرت علی نے کھائی، ابھی امی نے نہیں کھائی تھی، امی اب کھانے کے لیے آئیں، کھانے لگیں، اتنے میں دروازے پہ کوئی سائل آ گیا اور آواز دی کہ میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، 2 وقت کا فاقہ ہے، مجھے روٹی دے دو اللہ کے نام پہ۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے میری ماں نے کہا کہ بیٹا یہ روٹی جا کے اس سائل کو دے دو،
میں تو ایک وقت کے فاقے سے ہوں، وہ 2 وقت کے فاقے سے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ ایک اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ عجیب واقعہ ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا، کہ ایک دن دونوں نے روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، ادھر سے کوئی مسکین آ گیا دروازے کے اوپر، عین غروب کے وقت، جو خود کھانا تھا سارا دن کا روزہ رکھنے کے بعد، ایک ہی روٹی جو تھی، جو کچھ تھا اس کو دے دیا۔ پانی سے اگلے دن سحری کر لی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا۔ اب دوسرے دن افطاری کا موقع آیا، ایک روٹی پھر اللہ نے کہیں سے بھیج دی۔ ابھی افطاری کا وقت قریب آ رہا تھا، ادھر سے یتیم آ گیا، مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اب اگلے وقت میں کون آ گیا؟ یتیم آ گیا۔ پھر اس نے آواز لگائی میں یتیم ہوں، وہ روٹی اس کو دے دی۔ تیسرے دن روزہ پھر رکھا، پانی سے روزہ رکھ لیا۔ اب پھر تیسرے دن افطاری کا وقت آ گیا تو اب اسیر آ گیا، مشرک، قیدی، کافر، مسلمان نہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھلانے والے، مسکینا و یتیما و اسیرا۔ ابھی افطاری کا وقت قریب ہے، سامنے روٹی موجود ہے، اذان کا انتظار، وقت کے داخل ہونے کا انتظار، اتنے میں ایک آواز آ گئی کہ میں تو قیدی ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو، تو وہ اس کو دے۔ تو یہ صرف ان کا زبانی عمل نہیں تھا، زبانی فتویٰ نہیں تھا کہ تم 40 میں سے پوچھ رہے ہو، میں 40 ہوتا 40 کے 40 ہی دیتی، ان کا عمل بھی ایسا تھا۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور ترتیب یہ ہوتی تھی کہ رات کو عشاء کے بعد نہ کچھ دور دراز سے کوئی مسافر مہمان کو آئے ہوئے ہوتے تو صحابہ کو پوچھتے بھئی اس کی خدمت کون کرے گا، رات کو کھانا کون کھلائے گا، رات کو قیام کون دے گا، اس طرح کی چیزیں وقتاً فوقتاً چلتی رہتی تھیں۔ کوئی مسلمان ہونے آتا، کوئی کسی حاجت سے آتا، کوئی معاملہ ہوتا، تو رات کو صحابہ مہمانوں کو لے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بہت بوڑھا شخص حاضر ہوا اور آ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ بعد میں اس سے پوچھا بھی تمہارے پاس کچھ مال ہے، پیسے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم بنو سلیم میں سب سے زیادہ محتاج میں ہوں، میرے پلے کچھ نہیں، میں تو سب سے زیادہ محتاج ہوں اپنے خاندان میں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بھی اس کی مدد کون کرے گا؟ تو خزرج کے جو سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور کہا میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں اسے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کا سر کون ڈھانپے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنا امامہ اتارا اور اس کے سر پہ رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کی خوراک کا آج رات کو اس کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اٹھے کہ جی اس کے کھانے کا انتظام یہ میرا مہمان ہے، آپ کا مہمان میرے ذمے، اس کے کھانے کا انتظام میں کروں گا۔ انہوں نے اونٹنی دی، انہوں نے امامہ دیا، انہوں نے کہا میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ کئی گھروں میں گئے، ایک صحابی کی امید تھی ان کو کہ وہاں کھانا ہوگا، دروازہ کھٹکھٹایا، بھئی رسول اللہ کا مہمان ہے، ایک وقت کا کھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ختم ہو گیا۔ دوسرے گھر میں گئے، کھانا چاہیے، مہمان ہے رسول اللہ کا کہ ایک وقت کی کچھ روٹی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو جو تھا وہ پہلے مہمان لے گیا یا ہم کھا چکے۔ کئی گھروں میں جانا ہوا، اسی قسم کے جوابات ملے۔ انہوں نے کہا یا تو ہم خود فاقے سے ہیں، یا کھا چکے ہیں اور ہے نہیں، یا ہمارے پاس جو تھا ہم کسی اور مہمان کو پہلے ہی دے چکے ہیں۔ تمام صورتوں میں اس وقت دینے کے لیے ایک روٹی بھی نہیں، سوکھا ٹکڑا بھی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی اب بڑے حیران پریشان کیا اللہ میں کیا کروں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ پہنچ گئے کہ آل رسول کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جا سکتا۔ تاکہ دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ نے پوچھا کون؟ کہا سلمان ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان میرے پاس ہے، کئی گھروں میں جا چکا ہوں، کہیں سے 2 وقت کہیں سے ایک روٹی بھی نہ مل سکی، کچھ نہ مل سکا، یہ بھوکا مہمان ہے، اس کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، گھر میں اگر ایک روٹی ہے تو ایک روٹی دے دیجئے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا 3 وقت کا فاقہ ہے، آج سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین دونوں بھوکے سو رہے ہیں، گھر میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن ٹھہرو میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ آل رسول کے دروازے پہ کوئی آئے سائل اور خالی لوٹ جائے، یہ تو ان کی شان سے بہت دور کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ نے اس وقت کیا کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اپنی چادر، بنت محمد کی چادر نکالی، اپنی چادر حضرت سلمان کو دی پندر سے پردے کہ جاؤ شمعون یہودی کے پاس، اس سے کہو کہ یہ رسول خدا کی بیٹی کی چادر ہے، یہ چادر رکھ کے کچھ
جو یا کچھ گندم دے دے کہ میں روٹی مہمان کے لیے پکاؤں۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی وہ چادر لے کے شمعون یہودی کے پاس گئے، وہ مالدار آدمی تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، رات گہری ہو چکی تھی، وہ حیران اس رات میں کون آ گیا؟ باہر آیا تو دیکھا حضرت سلمان فارسی تھے۔ ہاں بھئی کیا کام ہے؟ پورا قصہ سنایا، کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سردار کی بیٹی نے اپنی چادر بھیجی ہے، گھر میں ایک مہمان ہے، خود فاقے سے سوئے ہوئے ہیں، دونوں بچے بھی فاقے سے سوئے ہوئے ہیں، مہمان کے لیے کچھ اناج کی ضرورت ہے، یہ چادر رکھ لو، کچھ اناج دے دو۔ وہ بڑا حیران، وہ کیسے لوگ ہیں یہ؟ اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک غیر آدمی جس سے کوئی خاندانی تعلق نہیں، جان پہچان نہیں، اس کے لیے اپنے گھر کی چیزیں بھیج رہے۔ حضرت فاطمہ کے اس عمل سے وہ اس سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے کچھ اناج دے دیا، کہا یہ لے جاؤ، چادر بھی واپس لے جاؤ، اور یہ میری طرف سے ہدیہ لے جاؤ۔ اب وہ لے آئی، اس نے حضرت فاطمہ نے پہلے اس کو آٹے کو چکی میں پیسا، روٹی بنائی، کھانا تیار کر کے چند روٹیاں تیار ہو گئیں، وہ ساری کی ساری روٹیاں حضرت سلمان کو دے دیں۔ انہوں نے کہا اپنے لیے کچھ رکھ لیں، حسن حسین کے لیے کچھ رکھیں۔ تو کہنے لگی سلمان جو چیز میں اللہ کے راستے میں دے چکی وہ اب میرے بچوں کے لیے جائز نہیں رہی۔ بہرحال سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روٹیاں لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ کو ساری تفصیل بتائی۔ نبی علیہ السلام نے وہ روٹیاں عرابی کو عطا فرمائیں، اور پھر حضرت فاطمہ کے پاس ان کے گھر آئے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آسمان کی جانب رخ کر کے دعا کی، اللہ فاطمہ تیری بندی ہے تو اس سے راضی ہو جا۔ اسی طرح خدمت خلق کے اندر بھی ان کا خوب ایک مقام تھا۔ خدمت خلق کسی کو پریشان دیکھ لیتی تو تکلیف میں دیکھتی تو بے چین ہو جاتی اور اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت بھی کرتی۔ قریب میں ان کے ایک یہودی تھا جو رہائش پذیر تھا، جو اسلام کا بڑا کبھی دشمن رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت سے مسلمان ہو گیا تھا، تو اس کے رشتہ دار، اس کے تعلق والے سب قطع تعلق کر چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ قلاش ہو گیا تھا، اس کے پاس اب کچھ نہیں تھا۔ اس کی واحد ہمدرد اس کی بیوی تھی جس کا انتقال ہو گیا، حضرت فاطمہ صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک اپنی کسی خاتون کو مدد کے لیے لونڈی کو ساتھ لے گئیں اور رات کے اندھیرے میں پردے میں جا کر اس کی بیوی کو نہلایا اور کفن پہنایا۔ اسی طرح قریب میں خاتون تھیں، معلوم ہوا کہ درد ذیل میں لیبر پین میں گرفتار ہے اور پریشان ہیں، ان کو جیسی معلوم ہوا بے چین ہو گئیں، فوراً اس کی مدد کی اور جا کر اتنی خدمت کی کہ بچہ جو ہے صحیح سلامت پیدا ہو گیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی اس تکلیف کو دور ہوتے ہوئے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور بہت خوشی کا اظہار کیا۔ واقعات تو ابھی اور بھی بہت ہیں، یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا، کیونکہ اس میں صرف حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کے واقعات ہی نہیں ہیں، یہ انشاءاللہ 40-50 مستورات کے واقعات آگے سے چلتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام، ہماری عورتوں کو نبی علیہ السلام کی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں یہ فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورتوں کی تقلید کے لیے بی بی فاطمہ، بی بی عائشہ، بی بی خدیجہ، بی بی آسیہ اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہما یہی کافی ہیں، عنہن یہی کافی ہیں۔ اللہ کرے آج ہماری عورتیں ان کو، جن کے ناموں پہ ان کے نام ہیں، ہماری عورتوں کے نام بھی یہی ہوتے ہیں نا، ملتے جلتے، انہی کے ناموں پہ ہمارے نام ہوتے ہیں، تو اللہ ہمیں انہی کی جو ہے نا تقلید کرنے کی اور انہی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی پا سکیں۔ اب 2 اعلانات سن لیجئے۔ آج بدھ ہے، اگلی بدھ سے یہاں پہ بیان نہیں ہوگا بلکہ ہیڈ آفس میں بیان ہوگا، ٹائمنگ یہی ہے، دن یہی ہے، اور جو بعد میں مردوں سے مقابلات ہوتی ہے وہ بھی ہیڈ آفس میں ہوگی۔ تو پہلا اعلان کیا ہوا کہ اتوار کا بیان یہی ہوگا عصر سے مغرب، لیکن اس اتوار کو نہیں ہوگا کیونکہ لاہور اجتماع ہے نا، تو ہمارے یہاں 5 چھٹیاں ہیں، لاہور اجتماع، رائیونڈ اجتماع، جھنگ اجتماع، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 5 چھٹیاں ہماری سال کی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اتوار آ رہی ہے لاہور اجتماع ہے، تو انشاءاللہ اللہ وہاں لے جائے سب کو، تو اس اتوار کو اس اجتماع کی وجہ سے بیان نہیں ہوگا، ورنہ اتوار کا بیان عصر سے مغرب یہیں پہ ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تبدیلی بدھ والے دن کے بیان کی ہے، آج بدھ کا دن ہے، تو اب یہ بیان آئندہ بدھ والا جو ہے یہ ہیڈ آفس میں ہوگا۔ ہیڈ آفس کہاں ہے؟ وال ٹاؤن لنک روڈ کا سگنل ہے، اس کے اوپر سٹی ٹاور ایک بلڈنگ ہے،
ہائی رائز بلڈنگ ہے 14 منزلہ، اس کی بیک پہ اور بورڈ لگ گئے ہیں الکحف کے، تو وہاں پہ انشاءاللہ 6:30 سے 7:30 بیان ہوا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کے بعد دوسرا اعلان، اگلی بدھ سے وہاں ایک بہت مبارک جو ہے نا وہ عظیم پروگرام شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے سب آئیں اور اوروں کو لے کر آئیں، اس کی اطلاع بھی لوگوں کو کریں۔ وہ پروگرام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، اس کو بہت تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے گا، پیدائش سے لے کے آخر تک کے واقعات، اور بہت سارے واقعات، مکمل تو 100% تو کوئی نہیں کر سکا نہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو بہت تفصیل سے کیا جائے گا۔ واللہ عالم اس کے میں 40 بیان ہو، 30 ہو، 60 ہو، کتنے ہوں، چلتے رہیں گے وہ خیر سے، تو ترتیب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ مجھے اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یاد رکھیے ہمارے لیے ہمیں اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ایک تو یہی ہے کہ تعارف ہو جائے، دوسرا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آج معاشرے میں میڈیا نے، باطل نے مکس کر دی ہیں، خراب کر دی ہیں، لوگوں کے جو کانسیپٹس ہیں وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ ایک جیسے ہجرت کا واقعہ ایک عظیم واقعہ ہے، لیکن کئی جگہ اس کو کہا گیا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے فرار۔ اب فرار کوئی اور ٹائٹل ہے اور ہجرت کوئی اور ٹائٹل ہے، کوئی قربانی ہے اور یہ کچھ اور چیز ہے۔ تو اس طرح کے معاملات بھی بہت زیادہ اتنے آ چکے ہیں کہ اس کی بھی اب گنتی مشکل ہو گئی ہے، جتنی تفصیلات آ چکی ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ بموقع چیزیں آتی رہیں گی، تو ہمارا کام کیا ہوگا کہ جو صحیح بات ہے وہ آگے پہنچا دی جائے۔ روشنی جلا دیں، اندھیرا خود چلا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، تعلق، اس کو پھر بڑھانے کے لیے، نبھانے کے لیے پھر کوشش کریں کہ بھئی وہاں پابندی سے آئیں۔ اچھا وہاں صرف مردوں کا انتظام ہوگا، عورتیں یہاں ہوں یا جہاں بھی ہوں ان کو پھر آواز آتی رہے گی، انٹرنیٹ کے ذریعے وہ سن سکتی ہیں، تو مردوں کے لیے ہے وہاں، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ دونوں اعلانات واضح ہو گئے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما۔ اللہ یہ مبارک مستورات کا، عورتوں کا ذکر جو شروع ہوا، اللہ اس کی خیر و برکتیں ہمیں بھی عطا فرما، پوری امت کو عطا فرما یا الہ العالمین۔ اگلی بدھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے اوپر بیان کرنے کا، واقعات کو بتانے کا یا اللہ ارادہ کیا ہے، اللہ اس کو عافیت اور سہولت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا، اس کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق میں یا اللہ ہمیں تعلق کو مضبوط فرما، مضبوط سے اثبت فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔